السلام علیکم۔ سی ایس ایس میڈ سمپل کے ساتھ ہمارا آج 9th لیکچر ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا بایولوجیکل تھیوری، آج ہم ڈسکس کریں گے سائیکولوجیکل تھیوریز آف کرائم، نفسیاتی جو نظریہ ہے کرائم کا کیا ہے۔ سائیکولوجیکل تھیوریز Psychological theories of crime says that criminal behavior is a result of individual differences thinking process. There are many different psychological theories, but they all believers that it's the person thoughts and feeling that dictate their actions. As such, problem in thinking can lead to criminal behavior. Take Crowley, for example. He does not believe that what he did what was wrong, which was what led him to act out in the first place. آج ہم جو سائیکولوجیکل تھیوری ہے اس کے مطابق جو اس کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کرمنل بیہیویئر ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ انڈیویجول ڈفرینسز بیسک یہ ہے کہ ہر انسان کی جو تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے، سوچنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں اور کچھ نیگیٹو سوچتے ہیں، اور جو نیگیٹو جو سوچتے ہیں ان کی وجہ سے ان کا جو تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ اگریسو ہوتے ہیں، جارحیت پسند ہوتے ہیں، انہیں اینگر ایشو ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ مختلف قسم کے کرائم کمٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ انڈیویجول جو ڈفرینسز جو تھنکنگ پروسیس ہے کہ ہر فرد کا جو سوچنے کا جو عمل ہے وہ مجرمانہ جو رویے کو مطلب اس کی وجہ سے جو انسان کوئی مجرمانہ سرگرمیوں میں انوالو ہوتا ہے۔ دیر آر مینی ڈفرینٹ سائیکولوجیکل تھیوریز، بہت سی ایسی جو تھیوریز ہیں وہ مختلف قسم کی تھیوریز ہیں، نفسیاتی جو نظریے ہیں، بٹ دا بلیو دیٹ کہ اٹ از اے پرسن تھاٹ اینڈ فیلنگ، یہ انسان کی جو سوچ ہے، اس کی جو احساس ہے جو اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ عمل کرے۔ جب سب سے پہلے جب کوئی کرائم کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی انٹینشن بنتی ہے، اس کے بعد وہ کرائم کمٹ کرتا ہے۔ اسی طرح پرابلم جو تھنکنگ جسے جو غلط سوچ ہوتی ہے وہ بھی کرمنل بیہیویئر کی طرف لے جاتی ہے، انہیں مجرمانہ جو رویے ان کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور جیسے کہ روری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ بلیو نہیں کرتا کہ وہ کیا کیا اس نے، وہ غلط کیا ہے، اور اسی طرح جو نا وہ سب سے پہلے وہ اس پر عمل کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ سوچے، وہ پہلے اس پر عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے سوچنے سے پہلے جب ہم کسی چیز کو اس کا کنسیکوینس نہیں دیکھتے تو عمل کرتے ہیں تو یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں فرسٹریشن ہوتی ہے اور اینگر ایشو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سوچے سمجھے بغیر کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے اور کرائم کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں آ جاتا ہے۔ اس طرح دیر آر 4 بیسک آئیڈیاز وین اٹ کمز ٹو سائیکولوجیکل تھیوریز آف کرائم۔ دیز جنرل assumption آر دیٹ کرائم از اے رزلٹ آف۔ اس طرح ہمارے پاس جو 4 بیسک آئیڈیاز آئے ہیں، کچھ ایسے جو نظریے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ سائیکولوجیکل تھیوریز، یہ نظریے ہیں جو کہ وہ کرائم کے ہیں، اور آگے یہ قیاس رائے ہے کہ یہ کرائم کا نتیجہ ہے، جسے کرائم ہم پتہ چل سکتا ہے کہ کرمنل میں کیا کیا مطلب کوئی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے کرمنل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ آج ہم ان کی پڑھیں گے کہ کرمنل میں کیا کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کرائم کمٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے فیلئر ان سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ۔ فیلئر ان سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ مطلب کہ جو
سائیکلوجیکل ڈیولپمنٹ مطلب کچھ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو سائیکلوجیکل نفسیاتی طور پر ترقی نہیں پاتے، ناکام ہوتے ہیں. Some people run into trouble because they did not develop or grow the way that comes. For example, Rory has an underdeveloped conscience. Whenever Amy hears inside her reminding her what is right and wrong. آج ہم ڈسکس کریں گے کریمنل ایٹریبیوٹس کو. فیلئر ان سائیکلوجیکل ڈیولپمنٹ. سم پیپل رن ان ٹو ٹربل بیکاز دے ڈڈ ناٹ ڈیولپ اور گرو دے وے دا ادر پرسن. فار ایگزامپل روری ہیز انڈر ڈیولپ کنسائنسز ویئر از ایمی ہیئرز a little insider her reminding her what is right and wrong. Rory just does what he wants and does not think about right and wrong. This is an example of what happens what someone has done with psychological development. اس پوائنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو نفسیاتی طور پر مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں، جو عام لوگوں کی طرح ڈیولپ نہیں کر سکتے اور عام ناکام ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مشکلات سے لڑ رہے ہیں اور ترقی نہیں کر رہے، عام لوگوں کی طرح گرو نہیں کر رہے. انہوں نے یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ جیسے روری ہے، اس کا جو ضمیر ہے وہ انڈر ڈیولپ ہے، مطلب کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، اس میں سمجھنے سننے کی صلاحیت اس طرح کی نہیں ہے. اور ایمی جو ہے وہ سنتی ہے، وہ ہر چیز کو یاد رکھتی ہے، اس کا ضمیر اچھا ہے، وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا رائٹ ہے رونگ ہے. اور جبکہ جو ہمارے پاس روری ہے، اس کا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے مطلب کہ وہ ہر چیز کرتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ کیا رائٹ ہے کیا رونگ ہے، اس بارے میں نہیں سوچتا. یہ ایگزامپل ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں، سائیکلوجیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اسی طرح ہم سیکنڈ پڑھیں گے لرن بیہیویئر آف اگریشن اینڈ وائلنس. If someone is surrounded by violence and aggression, they are more likely to become and aggressive themselves because they have learned that those behavior are okay. Example, Rory comes from a very abusive household and his violent parent taught him it is normal to work out your frustration by being violent against other. جیسے کہ ہم سیکھیں گے کہ جارحیت اور جو تشدد والے ہوتے ہیں، مطلب کہ جن پر تشدد کیا جاتا ہے، ان کے بیہیویئر کا پڑھیں گے. کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہیں جو جارحیت اور تشدد کا شکار ہوتے ہیں اور ان میں وہ زیادہ جارحانہ ان کے میں بننے کی صلاحیت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، بیکاز انہوں نے یہ چیزیں اپنے گھر والوں سے سیکھی ہوتی ہیں، یہ جو بیہیویئر ہے. اور جو ایگزامپل ہے کہ ہمارے پاس روری ہے، وہ ایک ایبیوزو فیملی سے آیا ہے جو کہ بدسلوکی کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور وہ اپنے پیرنٹ سے ہی اس نے یہ سیکھا ہے کہ وہ ایک ایسا بیہیویئر اڈاپٹ کرتا ہے جس میں اور وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح چاہتا ہے کہ وہ دوسروں پر بھی تشدد کرے، رویہ ان کے خلاف استعمال کرے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ اس نے یہ چیزیں اپنے گھر سے سیکھی ہوتی ہیں. تھرڈ ہے انہیرٹ پرسنالٹی ٹریٹ. موروثی جو شخصیات کی جو خصوصیات ہوتی ہیں ایسی. دیر آر سم کریکٹرسٹکس دیٹ criminal tend to share with each other, and the psychological belief that there are certain personality traits that predispose someone activities. Amy is happy to stay at home with a book. That's enough excitement, but likes danger which could lead him to act recklessly and perhaps in criminal ways. کچھ لوگوں میں ایسی خصوصیات ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جسے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کرائم ہے، یہ کریمنل ہے، کیونکہ ان میں وہ ملتی جلتی خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ
سائیکلوجیکلی طور پر ان میں نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جس پہ جو ہمارے جو سائیکلوجسٹ ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کچھ پرسنالٹی یعنی کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں، ٹریٹس ہوتی ہیں جسے ہم اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہ شخص ایک مجرمانہ رویہ رکھتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ ایک بچہ ہے روری، جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈینجرس ایکٹیویٹیز میں کی تلاش میں رہتا ہے، مطلب خطرناک سرگرمیوں میں وہ چاہتا ہے کہ میں ایسی خطرناک سرگرمیوں میں اسے تلاش کرتا رہتا ہے۔ اور ایمی جو ہے وہ کہ اپنے گھر میں رہتی ہے اور اپنی بک کے ساتھ سیٹسفائی ہے اور ایکسائٹیڈ ہے ایز کمپیئر ٹو روری۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے کہ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لاپرواہی ہے یا جو شاید جو کریمنل ویز ہیں اس کی وجہ سے ہی وہ جو کرائم کمٹ کرتا ہے یا ان رویوں پر عمل کرنا سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی جو ٹریٹس ہیں، اس کی خصلتیں ہیں وہ اسے ان چیزوں میں انوالو کرتی ہیں۔ فورتھ ہے ریلیشن شپ اور کرمنالٹی ٹو مینٹل النس۔ سم پیپل with psychological disorder end up committing crime. While this is not for all the people with mental illness, there are a higher than normal percentage of criminal mental illness. For example, as Ali has been diagnosed with personality disorder, which means he feels less empathy than other people. اسی طرح ہمارے پاس انہوں نے سب سے پہلے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کریمنل ہوتے ہیں جو مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں۔ سم پیپل ایسے ہوتے ہیں کہ سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے، مینٹل جو نفسیاتی طور پر صحیح نہیں ہوتے، پھر اینڈ کیا ہوتا ہے وہ کرائم کمٹ کرتے ہیں، کریمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہر ایک کے لیے نہیں کہا کہ جو بھی بیمار ہیں، جو مینٹل النس کا شکار ہیں، کہ وہ سبھی ان میں انکلیوڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پرسنٹیج ہے مینٹل جو النس ہے، جو نفسیاتی جو ذہنی مریض ہمارے پاس جو مجرم ہیں ان کی تعداد، ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہے۔ وہ فار ایگزامپل دے رہے ہیں کہ علی ہیز بین ڈائگنوزڈ ہوا ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر، اس کی شخصیت میں اگر کوئی نقص ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عام لوگوں کی بجائے یعنی کہ اس میں احساس کی یعنی ہمدردی کی کمی کو کم محسوس کرتا ہے۔ آج ہم نے سائیکلوجیکل تھیوری کو ڈسکس کیا، اب کل ہم سوشیولوجیکل تھیوری پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ دین اللہ حافظ۔